بعد حمد و صلات لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ ماہ سفر کا مہینہ آج اس کا دوسرا جمعہ ہے سفر کے مہینے کا۔ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں اور عرس کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک نئے وہی پرانے سوال دوبارہ تازے لوگ کر دیتے ہیں، یہ عرس کیوں ہوتا ہے، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ ہمیں نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز وہ جو اعتراضات اہل سنت کے ہمارے عقیدے پر ہوتے ہیں اس کا بھی جواب انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اولیاء کرام کی شان و عظمت ہے کہ ولی ہوتے کون ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور ولی کیسے بنا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک کے لیے اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور ولایت دو قسم کی ہے۔ ایک ولایت ہے کسبی، کسب کہتے ہیں محنت کو، کسب جس کو ہم کہتے ہیں کام، کسبی ہے جو محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ولایت وہبی ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اولیاء کرام کاملین کون ہوتے ہیں؟ میں نے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، سن لو میرے ولی وہی ہیں، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کو نہ کوئی غم ہے نہ وہ پریشان ہیں، سکون کی حالت میں ہیں، بے چین ٹینشن میں وہ نہیں رہتے، بلکہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یا اللہ، یہ تو اولیاء کرام کی تو نے عظمت بیان کی، ولی ہوتے کون ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں یہ ولی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ولی کی ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے وکانوا یتقون جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی، شریعت میں تقوی کی تعریف اور ہے، اور طریقت میں ولیوں کی زبان میں تقوی اور چیز کو کہتے ہیں۔ تقوی یقین کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں تقوی کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا، پرہیزگار و متقی، ہم کہتے ہیں نا یہ بہت پرہیزگار متقی ہے، تو ولیوں کے لیے پرہیزگار متقی کا لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں۔ لیکن تصوف اور اولیاء کی زبان میں، ولیوں کی زبان میں جو تقوی ہے اس کے 7 درجے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ پہلا درجہ تقوی کا وہ اپنے آپ کو کفر سے بچانا، وہ ہر مسلمان کو یہ درجہ حاصل ہے، یعنی جو مسلمان ہے وہ کافر ہو سکتا نہیں، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ ہر مسلمان متقی ہے، لیکن کفر کے اعتبار سے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچاتا ہے جو کفر ہے، حرام سے نہیں، کفر جو کافروں والے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ نمبر 2 پر تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ یہ ولیوں کی کیٹیگری بتا رہا ہوں کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو قرآن نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ اب ولیوں کا تقوی کون سا ہے وہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ پہلا درجہ اپنے آپ کو کفر سے بچانا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ مسلمانوں میں سے کسی کو نصیب ہے۔ تیسرا درجہ تقوی کا اپنے آپ کو مکروہ چیزوں سے بچانا۔ چوتھے نمبر پر اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جس میں شک ہے، جیسے حدیث میں آیا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے،
اس کے درمیان ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں شک شبے والا درجہ. جب بندہ کسی چیز میں شک میں پڑ جائے تو بہتر کیا ہے اس کا، حدیث میں ہے کہ اس کام کو کیا ہے، چھوڑ دے. اس کو کیا ہے، چھوڑ دے. یہ چوتھا درجہ ہے تقوی کا. ٹھیک ہے. پانچواں درجہ کہ ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹے گناہ سے بھی بچاتے ہیں. پہلا تھا کفر سے بچانا تقوی کا، دوسرا حرام سے بچانا، تیسرا مکروہ سے بچانا، چوتھا شک والی چیزوں سے بچانا، اور پانچواں چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا. چھوٹا گناہ. ٹھیک ہے. اور چھٹا درجہ کیا ہے کہ اللہ کے ولی اپنے آپ کو دنیا سے بھی بچاتے ہیں. اپنے آپ کو کس سے بچاتے ہیں؟ دنیا سے بھی بچا کے رکھتے ہیں. اور ساتواں درجہ جو ولیوں کے اندر سب سے مشہور چیز ہے کہ ولی اللہ جہاں پر اپنے آپ کو کفر، گناہ، مکروہ، حرام، شک شبے والی چیز، چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں، وہیں پر اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ ساتویں درجے میں وہ اپنے جسم کو بھی دنیا سے بچاتے ہیں اور اپنے دل کو بھی دنیا سے بچا کے رکھتے ہیں. یہ دل والی بات ابھی میرے خیال سے آپ لوگ سمجھے نہیں ہیں. یہ میں نے چھوٹی بات نہیں کی. اپنے دل کو غیر اللہ سے بچا کے رکھتے ہیں کہ دل میں بس اپنے یار کا ہی ذکر رہتا ہے ان کے. جس کو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا 10 بکار دل بیار، کہ ہاتھ ان کے کاموں میں ہوتے ہیں لیکن دل اپنے یار کی مگن میں، ذکر میں ہوتا ہے. تو ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان میں یہ 7 چیزیں پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا کانوا یتقون. تو جب بھی کسی کو ولی اللہ کہنا ہو پہلے ان 7 جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو پڑھنا، 7 پڑھوں میں پڑھ کے پھر اس کو ناپ کے بتاؤ کہ یہ ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے. 7 دفعہ چھاننی میں چھانو اور پھر ولی اللہ کا اس پہ ٹیگ لگاؤ. اچھا، اولیاء کرام کی یہ فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی یہ ولی اللہ ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سنیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ دونوں بڑی کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اپنے پاس. کس کو بلاتا ہے بھائی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس کیا کرتا ہے بھائی؟ بلاتا ہے. نادى جبریل، اللہ جبریل کو کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے. ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل فلاں جو بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کس کو بلا کے کہتا بھائی؟ جبریل کو، کہ میں فلاں بندے سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. فَأَحْبِبْهُ، اے جبریل تو بھی اس سے کیا کر؟ محبت کر. اللہ فرماتا ہے اب میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، تمہیں کیسے پتہ چلے یہ ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ولی کی نشانی سرکار نے اشارتاً حدیث میں بتائی ہے. حضور نے فرمایا فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے، اس ولی اللہ سے. فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، تو جبریل آسمان کے سارے فرشتوں کو بلاتا ہے. اور فرشتوں میری بات سنو، سارے فرشتوں کو جب بلاتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اے فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، اللہ کا ولی بن چکا ہے. فَأَحِبُّهُ، تم سب اس سے پیار کرو. تم سب اس سے کیا کرو؟ فرشتوں کو جبریل کہتے ہیں تم سب اس سے کیا کرو؟ پیار کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ، تو سارے آسمان کے فرشتے اس ولی اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب آئیے اگلی بات جس میں ہمارا جواب ہے کہ کیسے پتہ چلے یہ ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ثُمَّ يُدْعُو لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، حضور نے فرمایا کہ جب آسمان کے فرشتے اور جبریل
اللہ بھی پیار کرنے والا، جبریل بھی اور آسمان کے فرشتے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، تو زمین کے لوگوں کے درمیان اللہ اس نیک بندے کا چرچا کر دیتا ہے۔ تو کسی نیک بندے کا اچھائی کے ساتھ چرچا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، اور رب بھی پیار کرتا ہے، اور جس سے رب پیار کرے، اللہ کے فرشتے پیار کرے، اسی کو اہل سنت ولی اللہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کسی چھاپڑے والے کو اور کسی انگوٹھیوں اور چرسوں والے کو اور کسی جناب ڈھول بجانے والے کو ولی اللہ کہتے؟ سارے بولو، اس کو کہتے نہیں۔ کسی لٹوں والے کو جس کو نہائے ہوئے بھی 10 سال گزر گئے اس کو ولی اللہ کہتے نہیں۔ کسی ایسے بندے کو جس نے کپڑے بھی نہ پورے پہنے اس کو ولی اللہ کہتے نہیں۔ ولی اللہ اس کو کہتے جس کو میرے حضور نے ولی کہا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اس کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ ہم تو بھائی ولی اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے بتایا اور جس کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کہا۔ ہاں، ہم ڈھول تاب اور جناب ناچ گانے کرنے والے اور جناب پاس عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، ایسے کو ولی اللہ ہم مانتے بھائی نہیں۔ ہم اس کو ولی نہیں مان سکتے، ہم اس کو دنیا دار اور دھوکے باز فراڈیا تو مان سکتے ہیں، ولی نہیں مان سکتے۔ ولی کا معنی تو دوست ہوتا ہے، اور دوست اپنے یار اپنے یار کی بات مانتا ہے۔ ان اللہ یحب المطہرین، قرآن کہتا ہے اللہ پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو گندا مندہ ہو، نایا بھی نہ ہو، اور وہ ولی اللہ ہو جائے؟ اللہ تو پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ اللہ کے قرآن میں۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں۔ یہ ولی اللہ کی پہچان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي۔ اب اگلی پہچان ہے ولی کی کہ وہ مزید، آپ کو سمجھ نہ آ رہا یار ولی ہے کہ نہیں ہے، اگلی پہچان خود سرکار نے بتائی ہے۔ ولی کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں اذا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ فرائض کی پابندی کے بغیر میرے قریب ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک فرض پورا نہ ہوگا۔ فرض بمعنی قرض، اگر فرض پورا نہیں ہے تو وہ ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ کہ جی بابا جی نے 10 سال ہو گئے نماز ہی نہیں پڑھی، اتھے ہی بیٹھے نے، ماشاءاللہ بہت بڑے بابا جی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، تو اب یہ سلاب ہے، بابا جی کو کہیں یہ سلاب ذرا واپس موڑ کے دکھائیں نا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ ولی اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے باشرہ ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو رب یاد آئے۔ اس کا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہوگی اس کے چہرے سے جھلکے گی۔ فرائض، پہلی چیز فرض۔ فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ اب یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوری ولی کی، میں کہتا ہوں پورا کھول کے رکھ دیا ہے ہر بات کو کہ تمہیں مشکل کوئی نہیں ہوگی۔ فرمایا ولی وہ ہوگا پہلے فرض کی حتی یتقرب الی بالنوافل، وہ نفل کی بھی کثرت کرے گا۔ ولی کیا ہوگا بھائی؟ نفل کی، سارے بولو نفل کی کثرت کرے گا ولی۔ اور جب نفل کی کثرت کر لے گا اللہ اس کو یہ کمال عطا فرمائے گا کنت سمع الذی یسمع بہ، کان اس کا ہوگا لیکن سننے کی طاقت میرے رب کی ہوگی۔ وبصر الذی یبصر بہ، آنکھ اس کی ہوگی لیکن طاقت رب کی ہوگی۔ ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ اس کا ہوگا
لیکن اس میں اختیارات میرے رب کے چلیں گے، پاؤں اس کے ہوں گے، لیکن طاقت اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ یعنی آنکھ یہاں پر یہ دیوار تک دیکھ سکتی ہے، لیکن ولی اللہ جب فرض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ اس کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، بیٹھا یہاں ہے دیکھتا مدینے میں ہے۔ یہ ہے ولی اللہ، یہ کڑے پہننے والے، انگوٹھیاں پہننے والے، ڈھول باجے بجانے والے، 10 جناب چرس کے سگریٹ لگائے ہوئے ہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب ہمارے لوگوں میں خرافات اس قدر بڑھ چکی ہیں، اہل سنت میں، لوگ دوسروں میں نہیں۔ اب کوئی سنت کے مطابق سارے کام کرے گا نا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے وہابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک جنازے پہ گیا، وہ دفنانے کے بعد نا وہ اگربتی لگا رہے قبر کے اوپر، موم بتی اگربتی۔ میں کہا یار کیا ہے؟ وہ نہیں، اس سے روشنی ہوتی ہے قبر میں۔ ماشاءاللہ۔ میں کہا سبحان اللہ۔ میں کہا یار یہ نہ لگاؤ۔ نہیں قاری صاحب تسی وہابی ہو گئے ہو۔ میں کہا اس کا مطلب تسی سارے چنگے کام وہابیاں سے چھڈے نے، سنیاں دا کوئی حق نہیں۔ یعنی جو سنت کے مطابق کام کرے وہ وہابی۔ او بھائی اہل سنت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو سرکار کی سنت پر چلے، جو سرکار کے یاروں کی سنت پر چلے۔ او بھائی سرکار کی سنت، سرکار کی یاروں کی سنت یہ نہیں ہے ڈھول بجانے، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو سجدے ٹھوکنے، قبروں کو چوم چاٹ رہے ہیں، ہیں جی، ڈھول بجا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، یہ ہے سنت؟ اہل سنت اس کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت آؤ تمہیں بتاتا ہوں، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، فتاویٰ رضویہ 15ویں جلد ہے، کھول کے پڑھو ذرا۔ اعلیٰ حضرت نے جو کلاس لگائی ہے ایسے لوگوں کی، کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیے مزارات پر عورت جائے گی، مرد جائیں گے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا حضور کی حدیث ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت پر منع کرتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں جایا کرو۔ تو فرمایا اگر عورت جائے، فرمایا عورت کو گناہ ملے گا۔ عورت کو کیا ملے گا بھائی؟ قبر پر مزار پر جانے کا عورت کو کیا ملے گا بھائی؟ ٹھلے بول رہے ہو، لگتا تسی جاندے رہندے ہو۔ کیا ملے گا عورت کو؟ حرام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو بڑوں کا لکھا ہوا سبق سنا رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری اگر بات ہو تو آپ رد کر دو۔ یہ بات کس کی ہے بھائی؟ اور اعلیٰ حضرت نے خالی یہ بات نہیں لکھی، 40 احادیث رسول اللہ کی 40 حدیثیں آپ نے بطور دلیل کے بتائی ہیں، تقریباً متعدد قرآن کی آیتیں، 40 حدیثیں اور 150 بڑے بڑے امت کے ائمہ اولیاء کرام کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اور حدیث بتائی، حضور نے فرمایا لعن اللہ انل، فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے عن الزائرات، ان عورتوں پر جو مزاروں اور قبروں کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ اس پر اللہ کیا کرتا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا، نہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، نہ کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے، یہ بات رسولوں کے امام کی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورت مزاروں پہ جائے اور مزاروں پہ جائے طواف کرے، وہاں پر بیٹھے، صرف زیارت کا لکھا ہے، ابھی یہاں طواف اور اس کی بات بھی نہیں آئی ہے۔ طواف اور سجدے کرنا یہ اس سے اگلی بات ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی نے مجھے 2-3 دن پہلے ایک کلپ میرے پاس پہنچا کہ جناب سندھ کے اندر، اب سندھ میں کتنا سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو عقل نہیں آ رہی، عقل ہے ہی نہیں ہے، بالکل عقل سے پیدل۔ جہاں وہ 7 شریف ہے اس کے پاس ہی کوئی جگہ ہے جناب، وہاں پر وہ ایک جگہ کا طواف کر رہے ہیں، قبر نہیں ہے، وہ کوئی درخت ہے اور اس کا جا کے طواف کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے جناب تالے لگا رہے ہیں۔ پوچھا یہ تالے کیوں لگا رہے ہو؟ کوئی جناب آ رہا ہے، کوئی ڈوری باندھ رہا ہے، کوئی تالا لگا رہا ہے، کوئی اس جگہ طواف کر رہا ہے۔ تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو کہنے لگ پڑے یہ وہ مسواک یہاں دفنائی تھی حضرت لال شہباز قلندر نے، کہ انہوں نے مسواک کر کے یہاں دفنائی تو یہ درخت بن گیا ہے، تو یہاں پر آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں تالا لگاتے ہیں، یہاں منت پوری ہوتی ہے۔ اب بتائیں نا، اعلیٰ حضرت نے تو قبر کے بارے میں لکھا تھا کہ جو قبر کا طواف کرے تو اللہ تعالیٰ کی
اس پر کیا ہے بھائی؟ لعنت ہے۔ تو بھائی یہ تو بات سیدھی، اور عورت اور مرد دونوں کر رہے ہیں، دھاگے باندھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر بہت ساری رسوم وہی ہندوؤں والی آ چکی ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں، اپنے بتوں کے طواف وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بتوں کو سجدے وہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی شروع ہو گیا۔ اور یہ اہل سنت کا طریقہ ہے ہی نہیں تھا بھائی۔ اعلیٰ حضرت نے تو جو فتاوی رضویہ میں، یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی رضویہ، اس میں جو لکھا ہے فرمایا 10 ہاتھ 10 گز، شرعی گز کتنا ہوتا ہے؟ یہ انگلی سے لے کر یہ کونی تک، یہ شرعی گز ہے۔ 10 گز قبر سے دور رہو، یہ شرعی گز، اور وہاں پر کھڑے ہو کر صرف فاتحہ پڑھو، تلاوت کرو، دعائے خیر کرو اور رخصت ہو جاؤ۔ نہ چومنے کا ذکر فرمایا، میرے نزدیک اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نزدیک قبروں کو چومنا بھی نہیں چاہیے، فرمایا کیونکہ تمہارے چومنے سے ولی کا نہ رتبہ بلند ہوگا نہ اس کے درجات بلند ہوں گے، ہاں ان کا درجہ ایک ہی صورت میں بلند ہوگا کہ تم ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرو، ان کو تمہارے داتا صاحب۔ اب بہت سارے یہاں کے بھی جاہل لوگ، جاہل ہی کہوں گا بھائی، مینو جو مرضی کہہ لو، کوئی ٹینشن نہیں۔ مسئلہ یہ ہے بھائی، ہمارے سامنے قرآن و حدیث پڑھا ہے، لوگ کیا منت مانگتے ہیں۔ یہاں بہو والے کے بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، جی اسی منت مننی ہے ساڑی ہے، مراد پوری ہوئی، داتا صاحب پیدل جاواں گے۔ داتا صاحب کیا کریں گے بھائی؟ پیدل ننگے پاؤں جائیں گے، ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ منتیں کیا کیا دل میں لیتے ہیں، کچھ تو بڑی نجائز قسم کی منتیں رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ بعد یہ کام ہو گیا تو میں پیدل۔ تو بتائیں تیرا داتا صاحب پیدل جانا، داتا صاحب کو کیا فائدہ ہوگا تیرے اس کام سے؟ کو فائدہ ہے؟ ننگے پاؤں جا رہا ہے، ننگے پاؤں جناب جا رہا ہے داتا صاحب کہ جی میں داتا صاحب، اور بتا تیرے اس کام کا ننگے پاؤں جانے کا داتا صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ یا تو فائدہ ہے نا، ایک رات لگا نا کھڑے ہو کر مزار پر کہ جی آدھا قرآن میں داتا صاحب کے مزار پر بیٹھ کر ختم کروں گا۔ یہ کام مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے۔ نیت کر وہاں پر 100 نفل پڑھوں گا رات کو، 100 نفل ختم کر کے پھر آؤں گا۔ کیوں؟ اس پہ نفس خوش نہیں ہے، تنگ ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، نفس تنگ ہو جائے گا۔ لیکن پیدل جانے میں ایک تو شوشہ بھی ہوگی، میں پیدل داتا صاحب گیا، میں جی پیدل لال شہباز قلندر گیا۔ اور بھائی تو کدھر بھی جا، ولیوں کو تیرے اس کام سے کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں۔ اولیاء کرام کو ایک ہی صورت میں فائدہ ہے کہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر تو کثرت سے اللہ کا ذکر کر جو وہ خود کرتے رہے۔ یا پڑھو کشف المحجوب، تو پڑھو کشف المحجوب کا ایک ورقہ بھی نہیں پڑھا اور چلے ہیں داتا صاحب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بھائی اولیاء کاملین کا یہ کام نہیں تھا، یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ ڈول بج رہے ہیں اور آپ ہی کی لے کے گئی ہوئی چادروں سے بعد میں کیا اثر ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ سائڈ پہ کمرے میں رکھ دیتے ہیں، وہیں پر پیک ہو کے دوبارہ دکان پہ جاتا ہے، پھر بیچ کے پھر دوبارہ آتا ہے مزار پہ۔ تو بھائی اس کی چادر کا کوئی کسی غریب کو، کسی غریب لڑکی کو کوئی اس کے سر پہ دوپٹہ دے دو، کسی بیوہ کو کوئی اس کی چادر لے دو، کسی بیوہ کو کھانا کھلا دو، تو اس کا نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب میں داتا صاحب کو پہنچاتا ہوں، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمہارے زیادہ قریب کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تو جناب پنگڑے پا کے اور اندر جا کے جب مزار آتا ہے وہاں پہ ذکر شروع کر دیتے، بات ٹول کی تھاپ پر جا رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں دنیا میں ڈھول بانسری باجا توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اب بتاؤ جس کو اللہ کے نبی توڑنے کے لیے آئے تو اوہی توتی باجے بجا کے تو داتا صاحب جا رہے ہیں، اے جی چادر لے کے جانی ہے، پیسے پاؤ، لے جاؤ چادر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ اس سے بہتر کام کرو نا۔ اس چادر کا داتا صاحب کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کسی غریب کو کھانا کھلا دے، اس سے وہ ایصال ثواب داتا صاحب کو کر دے۔ تو اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت پر ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 4 شرائطیں۔ کتنی ہیں؟ 4 شرائطیں۔ ولی اللہ وہی ہوگا کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے،
اپنی ضرورت کا مسئلہ کس سے نکال سکے؟ اگلے انشاءاللہ جمعے کو کشف المحجوب پر میں انشاءاللہ جو بات کروں گا نا، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر آئے تھے، داتا صاحب کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی، نہ تو کوئی لائبریری تھی. اب داتا صاحب نے اپنے ذہن اور قوت حافظہ کے بلبوتے پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کتابیں لکھیں. اور اس میں جو احادیث ہے نا، آج دے مولویاں نو حدیث دے لفظ بھی نہیں پڑھنے بڑے مشکل نے جو داتا صاحب نے احادیث کشف المحجوب میں لکھی ہیں. اس کا مطلب داتا صاحب اتنے پڑھے لکھے تھے کہ اپنی مرضی کی بات انہوں نے جو سمجھانا چاہتے تھے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتاب میں لکھ دی. تو ولی اللہ ہونے کے لیے پہلا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جاہل اور فاسق یہ کبھی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا. شیخ سعدی فرماتے بے علم نہ تواں خدا را شناخت. بے علم اور جاہل اللہ کو پہچان سکتا؟ اللہ کو پہچان سکتا نہیں. جو سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوگا وہی رب کو پہچان سکتا ہے. تو آج تو جناب یہاں گلی گلی پیر بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، نماز کے فرائض غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، اور وہ پیر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیر. ٹھیک ہے، ان کے بڑے بڑے مرید ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بڑی سرکار ہے یہ. تو بھائی بہت بڑی سرکار اگر ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں. ہمیں ضرورت ہے تو دیکھے تو یہ رسول اللہ کے بتائے فرامین کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اولیاء کاملین کی جب یہ عرس کے دن آتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا سوال لوگوں سے کیا جاتا ہے، ساڑھا سنیوں سے پھنس جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا علماء کے پاس بیٹھو. سرکار نے ایسے نہیں فرما دیا کہ یا تو عالم بنو، حضور نے فرمایا یا تو کیا بنو؟ عالم بنو، خود پڑھو سیکھو دین، کسی استاد کے پاس جاؤ. یا تو عالم بنو یا تو طالب بنو، دین سیکھنے والا. نہیں تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا یا تو ان سے محبت کرنے والا بنو. چوتھا حضور نے فرمایا چوتھا شخص مت بننا. چوتھا کون سا بھائی؟ مولوی اور علماء کرام کا مخالف، ان سے بغض اور عناد نہ رکھنا. کیونکہ جہاں تم پھنس جاؤ گے تو دینی مسئلے میں تمہیں رہنمائی مولوی نہیں کرنی ہے. تیری خوشی غمی میں تجھے وہ مسائل مولوی نہیں بتانے ہیں. مردہ تجھے نہلانا نہیں آتا، تجھے مولوی طریقہ بتائے گا، کیونکہ خود تو نے کبھی سیکھا نہیں. اب جب عرس کے دن آتے ہیں اولیاء کاملین کے، کیا ٹائم ہو گیا؟ چلو بس آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جب اولیاء کاملین کے ایام آتے ہیں نا تو ہمارے بولے والے سنی کو بدعقیدہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. ادھر آوے تو بڑا داتا صاحب میاں میر اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی انہاں دے عرس منانا ہے. دساں ذرا مینوں اے ولی اللہ ہے نے تینوں ایندا یقین ہے یا انہاں دا خاتمہ بالایمان ہوا ہے؟ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ تمہیں گارنٹی ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے؟ تمہارا سنی پھنس جاتا ہے ہون کی جواب دیواں. پھر اتنے چھتی تھی مولوی صاحب چھتی تھی دس دو مہربانی ہے، اتنے میری بحث ہو رہی ہے، پھر جلدی جلدی فون کریں گے. تو بھائی پہلے بیٹھ کے سیکھ لینا. اب یہ بتا رہا ہوں تو ذرا میرے بولے بالے سنیو، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں. ہمیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ولی اللہ ان کا خاتمہ بالایمان ہمارے سامنے ہوا، کیونکہ ہم تو تب تھے ہی نہیں. ہم تب تھے بھائی، داتا صاحب ان اولیاء کرام تو پہلے گزرے. لیکن کہتے تم ان کے خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تمہیں جب پتہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں. تو بھائی اگر اس بات کو ہی اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیا جائے نا تو بتاؤ تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں جو تم سے پوچھے نا ولیوں کے بارے میں، اسے کہو تیرا باپ مرا، تیرا چاچا مرا، تیرے خاندان برادری میں قبیلے میں کوئی مرا، تجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں مرا ہے؟ کوئی کسی کو بتا کے جاتا ہے اوئے میں ایمان تے مر رہے ہیں؟ کو بتا کے جاتا ہے؟ تو بھائی جب کوئی کسی کو بتا کے نہیں جاتا تو ہم اس کا ماضی دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی ماضی کی وہ اسلام کے مطابق تھی. یہ کبھی کبھی جمعہ اور عید کے عید مسجد میں آ جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہم مسلمانوں کے طریقے پر اس کا کفن دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ولی اللہ اور داتا صاحب کے بارے میں اور جتنے اولیاء کے بارے میں ہم یہ وثوق سے نہیں کہتے کہ ہمارے سامنے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی ایک گارنٹی یہ بھی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا
ایک بندہ گناہگار ہو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور اس کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں، اور اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس کی اچھائی بیان کریں، یار یہ بندہ اچھا تھا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اس گناہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ چند بندوں کی اچھائی پر گواہی اس بندے کو جہنمی سے جنتی بنا گئی۔ اور داتا صاحب اور ان اولیاء کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے اکیلے، ان کے بارے میں کروڑوں دنیا کہہ گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا۔ تو بھائی جو کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر گئے تو ان کے ایمان کی گواہی یہی کافی ہے کہ لوگ ان کو ولیوں کے اور نیک لوگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جو 40 بندے گواہی دے دیں اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، جو کروڑوں لوگ جن کے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند کر، کیا رب درجہ نہیں بلند کرے گا؟ تو ان اولیاء کرام کے جو عرس ہیں، فوتگی کا دن بھی وہی ہے اور ان کے عرس کا بھی دن وہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگلے جمعے کو عرس کے اوپر انشاءاللہ، کیونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آ رہا ہے، تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احوال پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق